آج میں ہماری ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے جو شادی شدہ ہے ان سے تو بہت خاص طور پر، اور جن کی شادیاں ہونے والی ہیں ان سے، کہ دیکھو گنہگار سب ہوتے ہیں، ہمیں اللہ سے مانگو نا، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ بلکہ میں تو ایک بات کہتا ہوں، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ کے دربار میں دیر ہوگی مگر اللہ کی قسم اندھیر کبھی، کیونکہ حالات تو سب کے اوپر آتے ہیں، سب کو اپنے شوہر سے کمپلینٹ ہوتی ہے، سب کو اپنی ساس سے کمپلینٹ ہوتی ہے، سب کو اپنے سسر سے کمپلینٹ ہوتی ہے، اور ہوتا بھی ایسا ہے، ساس سسر کا بھی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ ساری ساسوں کو ہدایت دے رہے بھائی، اللہ سارے ہوں گی نا، یہاں ساس بھی تو بیٹھی ہوگی نا، تیری شادی ہو گئی؟ یہاں بغیر شادی والے کو میرے پاس لانے کا ہی نہیں، یہ دائیں دیکھو تو اس کی شادی نہیں ہوئی، سامنے دیکھو تو اس کی شادی، بھائی تمہاری ہوئی ہے؟ چلو اچھا ہو، ایک تو ایسا ملا بھائی، ایسے شادی والے بیٹھا کرو۔ ساس سسر کا معاملہ کیسا ہوتا معلوم؟ ابھی ایک کتاب میں نے پڑھا، بہت پیاری بات میں نے کتاب میں پڑھا، کہ شوہر اگر چاہتا ہے کہ میں بیوی کا دل جیتوں، میں شوہر چاہتا ہے کہ میں بیوی کا، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، کیونکہ بیوی شاید مانگتی ہوگی بڑا موبائل، اور وہ موبائل لانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، یا بیوی جو مانگتی ہوں گی، جو کپڑا مانگتی ہوں گی وہ 15,000 20,000 کا ہوگا، اور وہ ہمارے اندر طاقت نہیں۔ اتنا اچھی بات لکھی ہے کہ اگر بیوی کا دل جتنا ہونا، ہر شوہر کو معلوم ہے کہ میری بیوی کو کون سا کھانا پسند، جیسے کسی بیوی کو برگر پسند ہوگا تو کسی بیوی کو پاستا پسند ہوگا، تو کسی بیوی کو ڈوسا پسند ہوگا، آج کے زمانے میں کسی کو سینڈوچ پسند ہوگا، یا چلو نا کوئی بھی ہوٹل کی آئٹم پسند ہوگی۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ شوہر ایک کام کرے، اس کو معلوم ہے جوائنٹ فیملی ہے، چپ چاپ آہستہ سے جب اپنے دفتر سے آوے، اپنے کام سے آوے، جو چیز بیوی کو پسند ہے اس کو اچھے طریقے سے چھپا کر لے کر آوے، اور جب میاں بیوی اکیلے ملے اس وقت کہے کہ دیکھ میرے پاس اتنی طاقت تو نہیں کہ میں تیرے لئے بڑا موبائل لے کر آتا، میرے پاس اتنی کمائی نہیں کہ میں تیرے لئے اچھے سے اچھا کپڑا لے کر آتا، لیکن میری بیوی میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، تجھے یہ کھانا پسند ہے، دیکھ میں چپکے سے یہ کھانا لے کر آیا، میری ماں کو بھی نہیں معلوم، میرے ابا کو بھی نہیں معلوم، میرے بڑے بھائی کو بھی نہیں معلوم، یہ لے کر آیا۔ سچ بتاؤ بیوی کا دل خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ بیوی کا دل اتنا خوش ہوگا کہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اگر یہ اکیلے میں مجھے ملنا پسند کرتا ہے تو اکیلے میں میری جو تمنا ہے کھانے کی وہ بھی پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے بیوی کا دل بولو جیتنے کا۔ لیکن اس میں گڑبڑ کہاں ہو گئی معلوم؟ ایک جگہ پر میں نے کہا، پھر اس کے بعد میں تو میرے کو کہا مولانا کیا آپ نے کہا، مصیبت کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ میری بیوی کو برگر بہت پسند ہے۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، لے گیا ہوگا، اب برگر آیا کتنے کا ہوگا؟ 25 50 100 روپے کا، زیادہ سے زیادہ بڑی جگہ سے لیا ہوگا تو 200 روپے کا۔ کہا مولانا پیسے کی بات نہیں ہے، معاملہ یہ ہوا کہ رات کو میری بیوی برگر کھائی، میں نے بھی برگر کھایا، اور ہم نے باہر جو ڈسٹ بن تھا نا، ڈسٹ بن اس کے اندر ڈال دیا، وہ اس کا جو پٹھا آتا ہے نا وہ ڈال دیا، اور صبح میں میری ماں نے دیکھا اور ایسا لگا کہ آج ہی قیامت کھڑی ہو گئی۔ اللہ ہمارے ساس سسر کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میاں بیوی کے محبت کو جتنا ہم بڑھا سکے بڑھائے، اللہ اتنی محبت ہم سے بڑھاتا رہے گا۔ تو خیر میں نے پہلی بات جو کہی نا وہ یہ کہ ہر بیوی یا ہر ہونے والی بیوی آج سے نیت کرے کہ میرے شوہر کی بھول ہے، غلطیاں ہے غلطیاں ہیں، کیونکہ ہماری بھی غلطیاں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے والے کے پاس گئے اور جا کر کہا اخطأت واحدۃ، تمہاری ایک غلطی ہے کہ تم نے شراب پی۔ انہوں نے سامنے کہا انت بثلاث، اگر میں ایک غلطی پر ہو تو عمر امیر المومنین تم 3 غلطی پر ہو۔ ہر ماں بہن اور ہر بیوی سوچے کہ میرا شوہر بے شک غلطی پر ہے، لیکن ہم بھی تو غلطی پر ہے، بلکہ شاید شوہر کی غلطی چھوٹی ہوگی اور ہماری غلطی بڑی ہوگی، کیونکہ کتنی ماں بہنیں فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتی۔ تو فجر کی نماز نہیں پڑھنا وہ بڑا گناہ ہے کہ شوہر کا موبائل پہ بزی ہونا بڑا گناہ ہے؟ ارے بولو نا آپ لوگ، کون سا گناہ بڑا ہے؟ کتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہوگی کئی دن ہو جاتے فجر کی نماز، اور دیکھ رہی ہے کہ میرا شوہر نماز میں جاتا ہے اور میرے گھر کے بڑے نماز میں جاتے، لیکن یہ عورت بستر سے نہیں اٹھتی، مطلب نہیں اٹھتی ہے، نماز نہیں پڑھتی، تو وہ شوہر اگر غلطی کرتا اس سے بڑا گناہ تو ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اگر ہم بلکہ میں تو یہاں چونکہ مرد حضرات کا مجمع نہیں ہے، ورنہ میں کہتا کہ شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کی غلطی کو کیا کرے، چھپا دے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کی غلطی کو کیا کرے۔ اسی لیے اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو لباس کہا۔ اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو کیا کہا؟ لباس۔ لباس کیوں پہنتے؟
بھائی ہم سب نے کپڑا کیوں پہنا ہے؟ اسی لیے کپڑا پہنا ہے کہ ہمارا سطر چھپا رہے، ہمارا بدن چھپا رہے، ہمارا ننگا پن چھپا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میاں بیوی کے بارے میں فرماتے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ ہر شوہر اپنی بیوی کے لیے لباس ہوتا ہے، ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے لباس ہوتی ہے، یعنی یہ اس کی غلطیوں کو چھپا دے، وہ اس کی غلطیوں کو چھپا دے۔ اور میں تو کہتا ہوں ہمارے آقا نے فرمایا تم کسی کی بھی غلطی کو چھپا دو، اللہ فرماتے، ہمارے نبی فرماتے من ستر مسلمہ سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کی غلطی کو چھپا دے، بلکہ ہم تو کہتے میاں بیوی کی غلطی کو، بیوی میاں کی غلطی کو چھپا دے۔ اللہ فرماتے قیامت میں آئے گا میں تمام کی تمام تیرے گناہوں کو چھپا دوں گا۔ تو پہلی بات یہ ہے، اور یہ بات ایسی ہے کہ بہت ضروری ہے، شاید بہت کڑوی بھی لگتی ہے لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے۔ 99% ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو بیوی بنی ہوئی ہے وہ اس گناہ میں ہیں کہ اپنے شوہر کی کمپلین، اپنے شوہر کی شکایت، اپنے شوہر کی فریاد۔ ہاں میں نے شروع میں کہا دکھ ہوتا ہے، ہر عورت کو دکھ ہوتا ہے کہ میرا شوہر نے ایسا کیا، میرے ہسبینڈ نے ایسا کیا، میں نے اس کے ساتھ اتنی وفاداری کی، اس نے بے وفائی کی، میں نے اس کے ساتھ اتنا اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا اور اس نے مجھے الگ رکھ دیا، سب ہوتا ہے۔ تو ایسے معاملے میں کس سے شکایت کرنے کا؟ اللہ۔ اسی نے شروع میں کہا تھا لا الہ، صرف بولنے سے کام نہیں چلتا کہ ہاں کرنے والا اللہ، دھرنے والا اللہ، ہم ڈرتے اللہ سے، اور یہ چاند سورج پیدا کرنے والا اللہ، یہ بارش لانے والا، بھائی اللہ ہی ہے، سب اللہ ہی کرنے والا ہے، لیکن ہم کب اس سے مانگیں گے؟